بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سے۔ تو آج کے درس میں جو ہے پہلا عنوان ہوگا قصاص یعنی بدلہ، پھر دوسرا عنوان ہوگا وصیت، تو اس میں آیت ناسخ منسوخ تو باقاعدہ آپ کے سامنے آئے گی، اور تیسرا عنوان ہوگا رمضان کے روزے، بہت اہم موضوع ہے، ایمان کا رکن ہے، جز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ ابھی ہم نے یہاں وقف کیا، قتلہ یہ جو شکل ہے نا، یا ساکن اس کے پہلے زبر، اس کا نام ہے الف مکسورہ، ہمارے یہاں کھڑا زبر کہتے ہیں، وہ اصل میں چھوٹا الف ٹوٹا ہوا۔ اور جیسے کہ یا تو قصاص، قصاص میں یہ الف ممدودہ چھوٹا نہیں، لیکن اب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اور تو اب آگے ہے الحر، تو پڑھیں گے الحر، دیکھیے الحر 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 بالحر، الحر بالحر، لیکن آپ کو ملانا ہے تو پھر تو الف مکسورہ بھی حذف ہو جائے گا، اور الحر کا جو حمزہ الف کی شکل میں ہے وہ بھی۔ تو دیکھیے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، اس طرح تو دونوں شکلیں بتا دیا آپ کو، رکیں گے تو فی القتلى اور پھر الحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب یہ جو معروف ہے نا، اب ترجمے آپ کو پتہ چلے گا، اس کا تعلق جو ہے مقتول کے بھائی سے ہے، اور ادا کا قاتل کے بھائی سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے وقف کیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ ہوگا کہ اے ایمان والو، کتب یعنی فرض کیا گیا تم پر قصاص، بدلہ۔ بدلہ کون سا؟ کسے کہیں گے بدلہ؟ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ہے نا، وہ لوگ کسی کی آنکھ پھوڑ دیا غلطی سے تو پھر یا تو آنکھ دے دو یا کہ پھر اس کی دیت ہے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے قصاص فرض کیا گیا تم پر قصاص، بدلہ فی القتلى، مقتولوں میں، یعنی کسی کو تم نے قتل کیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، عبد یعنی غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، یہ ایک حکم ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم ہے، پھر تیسرا ہے، تو ابھی ایک ہی کو سمجھتے ہیں، پھر ساتھ میں ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھیے قصاص یعنی بدلہ، قتل یعنی مقتول میں، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، مگر کہا کیا جا رہا ہے کہ آزاد کے بدلے۔ تو آزاد کیا ہوتا ہے؟ اور غلام کے بدلے، تو غلام تو سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا، مگر اس سے مراد وہ غلام نہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے بنا لیا نا غلام، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرعون اپنے محلات مکانات سب ان سے کرواتا تھا جتنا چاہے ٹائم، لیکن ایک دوسری شکل تھی، غلام اس دنیا میں پائے جاتے تھے۔ تو وہ غلام ان کی کوئی ان کو اختیار نہیں، وہ مملوک کسی کے 40 ہوتے تھے، کسی کی 40 کنیزیں ہوتی تھیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، مالک کیا ہے، کام کر رہے ہیں، جیسے کہ کفیل، ان کے کھانا پینا رہنے کا
سب وہ انتظام کرتا تھا. البتہ شادی بیاہ کرواتے تھے, غلام سے شادی, تو بچے پیدا ہو گئے وہ بھی غلام, سب غلامی غلام. اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ آزاد. تو یہ آزاد, ہمارے ابھی لڑائی ہوئی ہے آزادی کی, بہت مشہور ہے آزادی, جمہوریت وہی ہے نا آزادی. تو یہ اور بات ہے کہ وہ برائے نام ہو, لیکن آزادی مشہور ہے. آزاد, ہر انسان آزاد ہے, اپنے اسے اختیار ہے کیا کھائے, کیا پیے, کیا پہنے. البتہ شریعت کا پابند ہے, اسے کہتے ہیں آزادی. کتنی بھی آزادی ہوئی تو, لیکن لوگوں نے غلام بنا لیا. تو اب یہاں قصاص کے ساتھ یہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود, آپ جانتے ہیں ان کے علماء کہ ان کے کسی شخص نے کسی کو قتل کیا, اب آزاد, تو اس کے بدلے میں غلام پیش کرتے تھے. تو ایسا نہیں, عدل و انصاف, آزاد کے بدلے. بھائی جس نے جو کسی کا قتل ہوا ہے تو وہ کون ہے, کوئی بھی ہو, آزاد ہو تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آپ غلام پیش کر رہے ہیں, اور اگر اس کا قاتل غلام ہے تو غلام. اب یہ کہ عورت ہوتی ان کے خاندان کی تو اس کے بدلے کوئی اور دیتے تھے, ایسا نہیں. تو یہ عدل, یہ اس لیے کہا جا رہا ہے, ورنہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کیا بات ہوئی. اب دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے, تو اس کا ترجمہ ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اب دیکھیے, اور وہ شخص کہ معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی جانب سے کچھ, یعنی معافی. اب اس کا بھائی یعنی کون؟ مقتول, فی القتلہ مقتول. بھائی ایک شخص نے ایک شخص کا قتل کیا, اب کیا ہے قصاص, مگر مقتول تو ہے نہیں, اس کا بھائی یعنی اس کے جو ورثاء ہیں معاف کر دیا. فاتباع بالمعروف, اب معروف کی پیروی کرے. معاف تو کر دیا, اب معروف کی پیروی کیسے کرے, کیا مطلب؟ یعنی کون؟ یہ مقتول کا وارث. معاف کس نے کیا؟ معاف کر دیا, تو اب کیا مانگے؟ تو قصاص, اس کے بدلے قصاص. دوسرا معافی. تیسرا دیت. تو یہ دیت بھی اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں ہے. سورہ نساء میں ذکر ہے کہ دیتم مسلمہ. تو قصاص اگر آپ نہیں لینا چاہتے, آپ پیسے کے ذریعے معاف کرنا چاہتے ہیں تو دیت. تو یہ اصطلاح ہے. تو تین چیزیں ذہن میں رکھیں, یا تو قصاص کے بدلے قصاص. اب کوئی بھی شکل ہو, جیسے کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے, مگر یہ کہ نہیں اس کے بدلے پیسہ یا معاف. تین شکلیں, اسے ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس نے کہا کہ چلیے بالکل معاف کر دیا, کوئی چیز لینا دینا نہیں, مالدار ہے. لیکن ایک ایسا ہے کہ ذمہ دار تھا, اب بچے چھوٹے ہیں تو پیسہ تو لیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہم معاف کرتے ہیں لیکن دیت. تو اب یوں نہ کہے کہ 5 کروڑ, یہ ہے فاتباع بالمعروف. یہ جو لفظ ہے معروف یعنی جو معاشرے میں جس کا چلن ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں ہر کنٹری کا مختلف چلن ہے. یہاں پر ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جائے تو اس کا کتنا لاکھ ریال ہے یہاں طے ہے, اپنے یہاں کیا طے ہے. تو وہ اس سے حدوں کو کراس نہ کرے کہ چلو 5 کروڑ دے دو, ایسا نہیں ہے. تو یہ کس کے تعلق سے ہے؟ جو مانگ رہا ہے, مقتول کا بھائی. اب وعدہ الیہ باحسان, قاتل کا بھائی. اب اسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے. اچھا 5 لاکھ ریال اسے دینا ہے یا اپنے یہاں 5 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو انتقام لے کے اتنی رقم لے رہے ہیں مجھ سے, حالانکہ اس نے عرف کے مطابق لیا, تو پریشان کر کے دے. 50,000 پھر مانگنے آئے پریشان. تو دیکھیے قرآن شریف کیسا ادب اور تہذیب سکھلاتا ہے کہ دونوں کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ نہ تم حد سے زیادہ مانگو, اور جب تمہیں ادا کرنا ہے تو حسن سلوک سے. اچھا اب دیکھیے, اب یہ 3 چیزیں آپ یاد میں ذہن میں رکھیے گا. قصاص, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, یا ہے کہ معاف, یا ہے کہ دیت. جی اب انشاءاللہ روزے اگر پہنچتے ہیں وہاں پر تو روزے کا کفارہ اسے کیا کہیں گے؟ فدیہ. تو فرق ہے دیا اور فدیہ. قسم کا کفارہ اس سے کفارہ. جی ذالک,
یعنی یہ جو بیان ہوا آسانی ہے تمہارے رب کے جانب سے اور رحم، یہ اس کی جانب سے رحمت ہے۔ اب یہ کیا آسانی اور رحمت؟ یہود جو اہل تورات، ان کے یہاں دو ہی چیزیں تھیں، یا قصاص یا معافی، دیت نہیں تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے بچے ہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، تو ان کے لیے دشواری تھی، ہمارے لیے تخفیف کر دی۔ ٹھیک ہے، جو کئی کروڑوں کا مالک ہے وہ سوچتا ہے چلو موت تو ہو گئی، اب کیا لینا اس سے، چھوڑ دو، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں نا، تو ہمارے لیے رحمت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ یہ دیت ہمارے لیے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اب چلتے ہیں اہل انجیل۔ یہ اہل تورات، اہل انجیل کی معلومات ہم قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اہل انجیل کے یہاں کیا تھا، آپ مشہور ہے، بہت مشہور ہے، قصاص تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں، اس لیے کہ وہ تو بقول ان کے قصاص تو عیسی ابن مریم لے گئے علیہ السلام، تو اب قصاص کیسا؟ ان کے یہاں قصاص نہیں، کوئی کسی کو قتل کر دے تو سزا لے گئے، یہ ان کا عقیدہ اہل انجیل کا۔ اچھا اب معاف، تو معافی کیا، گناہ ہی نہیں کچھ، وہ تو سب لے گئے نا، کیا ہے، کوئی بھی گناہ کرے چرچ میں جائے، ان کا کیا طریقہ ہے، دیت کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب قصاص لے گئے اور معافی بھی ہے ان کے یہاں تو دیت بھی نہیں۔ تو اب یہ کہ ان کا یہ بن گھڑت قوانین انہوں نے بنائے، اس وجہ سے قتل، غارت گری، گناہ ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں۔ خاص کر یہ جو ہے نا، جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، شراب نوشی، زناکاری سب کرتے ہیں، بلکہ ان کے اچھے رحمان جو کہتے ہیں یہ بھی، چونکہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں، سب بس انہوں نے سمجھ لیا، فیصلہ کر لیا کہ لے گئے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی کیا، یہودیوں کے یہاں دو چیزیں اور نصارہ کے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اب امت مسلمہ کو نصیحت ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، اتنی سہولت کے بعد بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ اچھا اب اگلی آیت سنیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یا اولی الالباب، لب دماغ، عقل رکھنے والو، تمہارے لیے زندگی ہے، حیات کے معنی زندگی، بس ہمارے یہاں لمبی تاثیر لکھتے ہیں، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب زندگی کیا ہے، یعنی ایک شخص تو مقتول، اب قاتل کو بھی مارو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی ہے، دو ہو گئے، حقیقت میں زندگی ہے، آپ اس دو کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ جب قاتل کو جب اسے قتل کیا جائے گا تو مجمع کے سامنے، تو عموماً جامع مسجد نماز جمعہ کے بعد، کہیں جامع مسجد نہ ہو تو ایسا میدان جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، اب جب وہاں پر قاتل کو سزا دی جائے گی تو لوگ جب بھی کوئی کسی کے قتل کا ارادہ کرے گا تو وہ گھبرائے گا کہ بھائی میری یہ نوبت آئے گی تو زندگی ہوئی گی نہیں۔ تو آج ایک قتل ہوا، اب دوسرے کو سزا دی جائے گی تو کئی لوگ اس جرم کرنے سے بچیں گے، یہ مراد ہے تمہارے لیے زندگی، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا بظاہر، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگلی آیت میں ناسخ اور منسوخ تو آپ کے سامنے آئے تھے، تلاوت ہو رہی ہے اور منسوخ ہو چکی ہے، لیکن احادیث صحیحہ سے اس کا ایک جز باقی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ان ترک خیرا، نون کیسا ہوا، ساکن، نظر نہیں آتا ہے، نون ساکن ہوا نا۔ الوصیہ یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، جس کے اوپر نشانی ہے نا، اسے نہیں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے، تو زیر لگا دو، خیر نل وصیت، فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، یعنی حاضر ہو جائے یعنی ابھی موت ہوئی نہیں، سفر میں ہے، اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ اب میرا گھر پہنچنا مشکل ہے، تو پہلے سفر تنے تنا نہیں ہوتے تھے، قافلہ، اگر
وہ اپنے پیچھے خیرین مال چھوڑ گیا ہے، مال تو ہوگا نا گھر پر، وارث ہوں گے، تو وصیت میں سب سے پہلا حقدار کون؟ والدین، پھر رشتہ دار. اور یہ آپ جانتے ہیں والدین اور رشتہ دار کون ہوتے ہیں. وہ بالمعروف، وہ بھی یعنی جو عرف کے تحت، ایسا نہیں کسی کو سب دے دیا کسی کو محروم کیا، ایسا نہیں، انصاف. حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لاگو ہے، لازم ہے، حق ہے. تو کتنی اہمیت ہے وصیت کی نا، کہ انسان سفر میں ہو، موت کا اس اب حاضر ہو رہی ہے تو فوراً لوگوں کو وصیت کر دے کہ میرے ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، یہ کر دے. اب یہی وصیت سے آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو 3 آیتیں ہیں، لیکن ہے کہ ہم آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ حکم کب تھا وصیت کرنے کا؟ جب سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد سورہ نساء میں والدین کا ذکر ہے، تقسیم ہے نا، میاں بیوی کا ہے، بھائی بہن کا ہے سورہ نساء میں، لہٰذا یہ منسوخ ہو گیا. اب یہ کہ دیکھیے والدین کی تقسیم ہے، میاں بیوی کی ہے، بیٹا بیٹی کی ہے، بھائی بہن کی ہے، تو پھر انہیں ہم وصیت کیسے کریں گے؟ اس لیے جن لوگوں کا نام اور تقسیم مقرر ہے، یہ کس نے تقسیم کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب بیٹی کا ہے نا، سورہ نساء میں ہے بیٹی کا اور بیٹے کا، کہ بیٹی کو دیا جائے گا اس سے 2 گنا زیادہ. اب اگر آپ بیٹی کو وصیت کرتے ہیں تو تقسیم کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو فعل اللہ کے فعالیت میں مداخلت کر رہے ہیں. اب اکثر لوگ نہیں جانتے، تو چلے ہاں 2 بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے نام کی وصیت کر دی. ارے بھائی بیٹیوں کو تو ملے گا، اللہ نے حصہ مقرر کیا، آپ یہ وصیت کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ایک بیٹی 2 بیٹیاں شادی باقی ہے تو ان کو آپ اپنی زندگی میں گفٹ کر دیں. آپ کی ملکیت ہے، آپ کو گفٹ کرنے کا حق ہے. یہ اور بات ہے کہ گفٹ بھی ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن اس میں گنجائش ہے. تو آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ انہیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ شادی کے لیے رکھو، یہ اور بات ہے، لیکن ہے کہ وصیت نہیں ہو سکتی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث، جسے کہتے ہیں تہائی اردو میں، 1/3، اور یہ بھی زیادہ، یعنی ساتھ میں یہ کہا کہ یہ بھی زیادہ. تو آپ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو وصیت کرتے ہیں تو اس سے بھی کم کریں، لیکن کس کے لیے؟ جن کا حصہ ہے انہیں نہیں. اب دیکھیے پوتے کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور بیٹا مر گیا باپ کی زندگی میں، تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کا پوتے کو مل گا، نہیں، بیٹا نہیں ہے، مر گیا تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، تو پوتے کو وصیت کر دیں. یعنی سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے چیز. تو سورہ نساء میں نام ہے، مذکور ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ایسی آیت جو پڑھی جا رہی ہے، حکم منسوخ ہے لیکن رسول کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی وہاں کہا کہ وہ بھی زیادہ ہے. تو آپ کی چاہت کیا تھی کہ آپ 1/3 کریں، لیکن اس سے بھی کم کر سکتے ہیں. جی اب یہ کہ اسی تعلق سے ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب سفر میں ایک قافلہ تھا، جس نے تبدیل کیا بات سننے کے، اس کا گناہ کس پر؟ جنہوں نے تبدیل کیا. مان لیجیے کہ ماں کو اس نے ایک رکھا تھا، باپ کو ایک، بیٹی کو ایک، اور اس نے اپنی طرف سے، نہیں بھائی وہ تو کمزور ہے، تو اس کا اس پر گناہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. مطلب وہ یہ نہ سمجھے جس وقت اس نے وصیت کیا اللہ تعالیٰ نے سنا ہے، تو یہ بھی مداخلت ہوگی. اب ایک اور شکل، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جسے ڈر ہو، من موسن وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن اور اثمن. اب جنف کے معنی ایک تو مائل ہونے کے ہوتے ہیں، تو مائل ہوا تو ظلم ہوا نا، اور اثمن کے معنی گناہ ہوتے ہیں. تو جنف یعنی اس نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش نہیں کیا. بھائی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، تو ذمہ داری سے کام نہیں لیا. مطلب ایک ہے، دیکھیں یہاں تو
تبدیل کر دیا، مگر یہاں وہ بات نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وصیت کرنے والا لا علم ہے اور اس نے ذمہ داری کا ثبوت پیش نہیں کیا اور حق تلفی کی ہے اس معاشرے کے حساب سے، تو اس نے صلح کر دی، فاصلح اصلاح بینہم فلا اثم علیہ، اب اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب ہے کہ آ کر سمجھا ہے کہ اس نے تو اتنا کہا ہے مگر یہ مناسب نہیں، اس میں ظلم ہے، اس میں حق تلفی ہے، تو دیکھو نیت انسان کی صحیح ہے تو کیسی سہولت ہے شریعت کے اندر، ان اللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں اس نے تبدیل کر دیا مگر اس کی نیت کیسی تھی؟ درست تھی۔ اب روزے کا حکم شروع ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ تو ہمارا ایمان کا ایک جز ہے، جبکہ رمضان تو نہیں ہے، لیکن یہ احکام ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد کو اس سے واقفیت ضروری ہے، ورنہ ایسا ہے کہ عمرے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہنا یا عمل اس کے پہلے علم ضروری ہے، اور روزہ تو ہم ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کلام پاک سے، قرآن سے، اب کتابوں میں احکام ہیں لیکن کلام پاک سے آپ ڈائریکٹ سمجھیں گے کافی فرق ہے۔ تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی اے ایمان والو، کتب فرض کر دیے گئے تم پر روزے، جیسے کہ فرض کر دیے گئے تم سے پچھلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں تین چیزیں ہوئی کہ یہ جو روزے تم پر لاگو کیے گئے ہیں وہ صرف تم پر ہی نہیں، کیونکہ بلکہ پچھلی امتوں پر بھی۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلی جو امتیں ہیں شریعت کے، ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق ہے۔ تو جیسے کہ ابھی معلوم ہوگا کہ خود شروع میں صحابہ کرام نے پرانے دستور کے مطابق روزے رکھے، تو پھر اس میں بھی تخفیف کر دی گئی۔ تو اس وقت صرف یہ ہے کہ تم پر بھی فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار یعنی کیا ہے؟ دیکھیے، بچنا، کسی چیز سے بچنا۔ بھائی جیسے کہ دنیا میں انسان ایسی غذا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کہ جو مریض ہیں شوگر والے، تو اس سے بچتا ہے۔ تو ایسے گناہ جو نقصان دہ ایمان کے لیے خطرہ ہے اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے، یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نعمتیں ہیں ایک وقتی طور پر اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، تو اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو یہ ہے تتقون۔ اب ایک کتنے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کئی مسائل ہیں اس میں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو شمار کرنا دوسرے دنوں میں، یہ دوسرا مسئلہ۔ اور جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، بڑی مشقت ہوتی ہے، یطیقونہ، انہیں چاہے کہ ایک مسکین کو کھانا، یہ فدیہ اس کا، تو دیت ہوئی اور فدیہ ہوا۔ جی، تو روزے کے تعلق سے جو ہم دیتے ہیں وہ اسے فدیہ۔ جو کوئی خوشی سے کرے اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ روزہ رکھ لو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گنتی کے چند دن، یہ تو سب جانتے ہیں کہ 30 یا 29 جیسے چاند ہو نظر آئے۔ اب جو بیمار ہو، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر علی سفرن، سفر یعنی کیا؟ آپ ابھی سمجھو رمضان ہے آج، آپ اور آپ کو عصر میں نکلنا ہے، تو آپ سفر میں نہیں ہیں، ہونے والے ہیں، یہ آپ کے لیے سہولت نہیں ہے۔ یعنی آپ نکلنا ہے آپ کو 4 بجے سفر میں، اور سحری کا وقت کیا ہے 6 بجے 5 بجے، تو آپ کو اختیار ہے۔ ہاں جی، ہاں، یعنی روزہ نہ رکھے، یہ ہے، یہ اختیار ہے آپ کو۔ لیکن یہ کہ سوچ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں سفر میں، آج 5 بجے کا فلائٹ ہے، نہیں، روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، تو وقت کم ہے۔ البتہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں الجھن ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں سے آپ اپنے یہاں جا رہے ہوں
تو وقت میں فرق ہے نا. آپ کا پلین جب اڑے گا تو جیسے جیسے آگے جائیں گے تو وہ تو ہاں لیکن وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں آج کل, وہ بھی حساب رکھتے ہیں. تو ایک وقت پر وہ افطاری کرنا ہے جی. تو یہ ایک مسئلہ میں نے بتا دیا. اچھا, اب آگے سنیے گا. اور جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ فدیہ دیں. کتنا؟ ایک مسکین کو ایک کھانا. اچھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ جو خوشی سے دے, مطلب ہے کہ 2 وقت کا دے. اب لوگ خواہ مخواہ پریشان ہیں. بعضوں نے کتابوں میں لکھ دیا ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا. تو قرآن شریف کو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب غریبوں کو مجبور کرتے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں سحری میں ہم کھاتے ہیں, افطاری میں ہم کھاتے ہیں, تو ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں کہ نہیں بھائی. سحری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب سے اذان ہوتی کھاتے ہیں, پھر عشاء کے بعد کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن شریف فدیۃ کیا ہے؟ طعام مسکین. بات ختم ہو گئی. خوشی سے, وہ آپ کی مرضی ہے. اور پھر یہ کہ بڑی مشقت کے بعد بھی تم رکھو تو بھی کوئی بات نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مان لیجیے کہ جوان ہیں لیکن ایک بیماری ہے تو ان کو, لیکن ایک اختیار ہے, ان کی مرضی. ہاں, اب سفر میں آپ کو اختیار ہے. اب آپ 10 افراد بیٹھے ہیں, کچھ نے روزہ رکھا ہے, کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں سے افضل ہے. نہیں, اس نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ اسے پریشانی ہے. جب اللہ نے اختیار دے دیا تو ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اس کا مفہوم ہوا. لیکن ابھی اہم مفہوم اس کا باقی ہے. اصل میں یہاں 3 گروپ ہو گئے. یہ جو ہم نے آپ کو بتایا امام بخاری اور ابن عباس. مشقت سے مراد کیا؟ اب مان لیجیے کہ بہت کمزور ہے, بوڑھا ہے, لیکن بوڑھا تو اس وقت, اب تو آج جوان بھی کمزور ہوتے ہیں جی. تو مطلب ہے کہ کمزور ہے, مشقت. حامل عورت یعنی حامل عورت یا دودھ پلانے والی عورت ہے نا مشقت میں. اچھا دیکھیے, حاملہ جو ہوتی ہے تقریباً 9 مہینے. اب پورے مہینے کے روزے وہ قضا رکھے. دیکھیے ایام خاص میں 7 دن ہوتے ہیں تقریباً, وہ اسے قضا کرنے پڑتے ہیں بھائی. لیکن 1 مہینے کے تو وہ چاہے کہ فدیہ دے. اچھا دیکھیے, نمازیں تو معاف ہے, چونکہ 7 دن کی نماز ہو کب قضا کرے گی. لیکن رمضان کے روزے تو فدیہ. اچھا, دودھ پلانے والی بھی نہ جانے 2 رمضان آئے تو یہ سب سہولت ہی دی گئی ہیں. لیکن یہ مسلک ہم کس کا بتا رہے ہیں؟ امام بخاری اور ابن عباس. اچھا, کیوں بتا رہے ہیں ایسا؟ دیکھیے, خرج یخرج مانے کیا؟ نکلا. اخرج یخرج کیا مطلب؟ نکالا. نکلنا آسان ہے, نکالنا آسان نہیں ہے. ابے بکری کو پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے. تو کیا ہے یہ فرق ہے. عطاق یوتی کو, ہاں یعنی بکری کو یا گائے کو یا بیل کو آپ نکالتے ہیں اپنے صحن میں سے, تو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ عطاق یوتی کو, یعنی ڈکشنری کو دیکھتے ہوئے. یہ کس کا کہنا ہے؟ امام بخاری اور ابن عباس کا. بات واضح ہو گئی. ایک جماعت اور آئی دوسری, بولتے نہیں یوتیکون کا مطلب لا یوتیکون, مگر یہ بھی نارمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے, تو بات تو وہی ہے. کون نہیں رکھ سکتے؟ تو حاملہ عورت, دودھ پلانے والی عورت اور بوڑھا, یا کہ جوان بوڑھے سے کمزور. بات وہی ہے. ہاں نہیں, لیکن لا لگا دیا. دوسرے گروہ کی بات کر رہا ہوں. کیا لگا دیا یہاں انہوں نے؟ لا یوتیکون. بات وہی ہے, لیکن کہ لا کا زیادہ کرنا یہ ایک بات ہے نا. یعنی پہلا گروہ کون سا؟ بخاری ابن عباس, جو مشقت سے رکھتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ جو نہیں رکھ سکتے. بات وہی ہے, قریب وہی ہے. بھائی حاملہ عورت نہیں رکھ سکتی, بوڑھا کمزور نہیں رکھ سکتا, دودھ پلانے والی نہیں رکھ سکتی. مگر ایک فرق کیا ہے؟ لا کا ہے. تو ایک جماعت ایسی ہے نا, جیسے لا اقسمو, تو لا کو زیادہ کر دیا, جبکہ ہم نے بتلایا تھا کہ لا کا زیادہ نہیں. ہم بھی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نا, ایسے بتلایا تھا کہ آپ کسی سے کہیں چلو بھائی ہمارے یہاں کھانا آئیے, نہیں تو پہلے نہیں بولے گا. اور کیونکہ میں
بہن کے یہاں جا رہا ہوں. تو یہ ایک جماعت ہے جو کہیں لا کو حذف کرتی ہے, تو یہاں انہوں نے لا زیادہ کیا, لا یطیقون, اس فرق کو سمجھے. اچھا, تیسرا گروہ وہ جمہور زیادہ ہے, آپ ساری تفسیر پڑھیں گے اس میں آپ کو وہی ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے, آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں. لیکن ابھی آیت کو جو منسوخ قرار دیتے ہیں نا, اس کی تفصیل ابھی اگلی آیت میں بتاؤں گا. تو بہرحال آپ نے یہاں 3 چیزیں یاد رکھ لی ہے نا. ایک تو امام بخاری, ابن عباس اور ڈکشنری کے مطابق جو مشقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. دوسرا گروہ تو مطلب وہی ہے, صرف یہ کیا لا زیادہ لگاؤ بھائی, جو مشقت سے رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھ سکتے. فرق کیا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں, لیکن لا کا فرق ہے. جی اچھا, جو کوئی خوشی سے دے. اچھا, اب یہ اس میں یہ بھی بتا دوں, مان لیجئے کہ آپ کو جو ہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے بڑی مشقت سے, تو ان کو فدیہ دینا ہے, تو اس میں بھی پریشان رہتے ہیں. فدیہ آپ روزہ نہ دیں, رمضان کے بعد دیں, یا رمضان میں کسی مسکین کو بلائیں افطاری کے وقت یا سحری کے وقت یا 2 وقت. یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ایک ساتھ میں دیں, ایک کو دیں, 10 مسکینوں کو ملا کر دیں 10 روزے کا, اس میں بڑی گنجائش ہے. اب اگلی آیت شروع کر رہے ہیں. شہر رمضان الذی, دیکھیں شہر رمضان پورے قرآن شریف میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. رمضان, کیا رمضان, ایک ہی دفعہ. ہم پڑھتے ہیں کیا رمضان, کیا کہتے ہیں رمضان شریف آ رہے ہیں. 2 غلطیاں, رم کو رم اور ضان کو زان. بھائی ایک ہی دفعہ تو آیا ہے, تو آج سے کیا پڑھیں گے رمضان. جب آئے گا تو بھی رمضان قریب, نہ کہ رمضان. اب یہ کہ ہم اجمی لوگ ہیں نا, چلیے تو نوٹ کر لیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ, دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, رمضان, محنت کریں, ٹھیک نا, کا مہینہ اتارا گیا اس میں قرآن رمضان کے مہینے میں. کیا مطلب؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, جی بیت العزت, وہاں پر اتارا گیا پورا اٹھا کر. اب یہ اور بات ہے, جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسی وہ اتفاق سے وہ شب تھی لیلۃ القدر کی, تو رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. پھر غار ہرا پر آغاز ہوا, وہاں تو پورا نہیں اتارا گیا, جو آغاز ہوا وہ وہی رات تھی. تو یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا شہر رمضان کا. جی وہ قرآن جو ہدایت ہے, سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وہ بینات من الہدی, ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہدایت کو, اور فرقان, تمیز, یعنی آپ کو بتائے گا کلام پاک کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے نا. بالکل یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. اب چونکہ رمضان کے تعلق سے اتنا کافی ہے, رمضان کا مہینہ مبارک ہے اور قرآن شریف آسمان دنیا پر لایا گیا اور آغاز بھی اسی رات میں ہوا, تو ظاہر ہے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی رمضان شریف کی. کوئی رمضان شریف کہتا ہے, کوئی کریم کہتا ہے. فمن شہد منکم الشہر, تم میں سے جو اس مہینے کو پائے پر چاہے اسے کہ روزہ رکھے. اب یہ تیسرا گروہ آیا. تیسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اوپر کی سہولت ختم. ابھی صرف نوٹ کر لیں, لیکن پھر بھی سنیے. پہلا گروہ امام بخاری اور ابن عباس, اور ہم اکثر اسے ہم پیش کرتے ہیں. دوسرا گروہ بات وہی ہے, صرف لا کا فرق ہے. تیسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ. اب یہ کہ لیکن جمہور یہی کہیں گے, آپ تفسیر آپ کو یہی ملے گی اس آیت کی بنیاد پر. یہ تو نوٹ کر لیا نا, لیکن ابھی ساتھ میں رہیے گا, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا, یہ تو اوپر بھی ہے, اوپر ہے کہ نہیں جی. او علی سفر, یہ اوپر بھی ہے.
تو پھر منسوخ کیسے ہوئی؟ فعدۃ من ایام اخر، تو شمار کرو دوسرے دنوں میں. تو یہ تحقیق کرتے رہے، تحقیق. کئی آیتوں میں گنجائش ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں منسوخ، مگر اب یہ حکم اب دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی مریض ہو یا کوئی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں. یہ تیسرے گروہ کا کہنا ہے دوبارہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح منسوخ نہیں ہے آیت پوری طرح منسوخ نہیں، لیکن تفسیر میں یہ گنجائش ہے. مگر وہ کہتے ہیں، رسول کا نام نہیں لیتے. یعنی فرق ہے نا. اور یہ میں نے خاص نقطہ بتایا ہوں، کبھی بھی سنے کون کہہ رہا ہے. ہاں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں کہتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ محققین کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. اور ہم ظاہر ہے کہ سلف صالحین کیا سنتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. تو امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں، ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں. تو اس فرق کو آپ جانتے ہیں. جی باقی رہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بات ختم ہو گئی. جی اچھا، فعدۃ من یرید اللہ بکم الیسر. اور یہ تو سارا پوری تفصیل کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں اور تم پر کوئی تنگی نہ کریں. اس لیے کہ یہ ہوتا کہ نہیں روزہ رکھو ہی رکھو تو آسانی نہیں ہوتی نا. اور تاکہ تم شمار کو پورا کرو کہ آپ کے 10 روزے چھوٹ گئے، 7 روزے چھوٹ گئے تو آپ پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تو نچوڑ ہے اس کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی دفعے بتا چکا ہوں اس آیت پر. روزہ اگر آپ کا چھوٹ جائے، چلیے آپ سفر میں نہیں ہیں، چھوڑ دیا آپ نے ایک روزہ کچھ عذر کی وجہ سے، تو کیا کرنا ہے اس کی؟ عدۃ من ایام اخر. ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ قضا ہے نا، قضا. چونکہ سال میں 1 مہینہ، خواتین کے 7 دن 5 دن قضا ہے نا. نماز کے لیے کہاں ہے لفظ قضا؟ نماز کے لیے لفظ قضا نہیں ہے. چلے خاتون کی ایک مثال لیجیے. اس میں دلائل کئی ہیں، میں نے کئی دلائل سے پیش کیا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل تھا ہی نہیں. نماز کے لیے کہیں بھی قضا کا لفظ نہیں ہے. لیکن ایک آسان بات بتاتا ہوں. خواتین کے 5 روزے چھوٹے، 4 چھوٹے، 6 چھوٹے، کیا کریں گے؟ روزوں کی قضا اور نماز معاف. تو یہ کیا بات ہے کہ روزے کی قضا اور نماز معاف؟ پھر امت مسلمہ کو ہوا کیا ہے؟ قضا عمری کرتے رہتے ہیں، ہے نا ہمارے یہاں بہت مشہور. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن سے کہیں بھی نماز کے لیے قضا کا لفظ نہیں ہے. تو آپ نوٹ جی ہاں بتاتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 92، نہیں سورہ نساء نے یہ 103 آیت سورہ نساء کی. کتنی؟ ہاں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وہ 92 تو وہ دیت والی ہے. کیا پڑھا میں نے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے الجھے تو بتائیں کہ یقیناً ان نماز مؤمنین پر یا مؤمنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی. تو کیا مطلب؟ اور روزے عدۃ من ایام اخر، بہت فرق ہے. نماز قضا نہیں ہے. اچھا، وقتوں پر جبرائیل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھ کر بتائے اندھیرے میں، دوسرے روز اجالے میں. ہمارے یہاں ہے نا، آپ خاص کر آپ ہمارے یہاں آئیے تو وہاں ایک مسجد میں اجالا ہونے کے بعد، ایک مسجد میں اندھیرے پر. آپ کے یہاں چونکہ اس طریقہ کار نہیں ہوگا، ہوتی ہے. جی ظہر کی بھی 2 وقتوں پر، عصر کی بھی 2 وقتوں پر، مغرب کے ایک وقت میں، عشاء کے بھی 2 وقتوں پر. اور کیا فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہے اس کے درمیان. تو گنجائش ہے، آپ اندھیرے میں پڑھیں، روشنی ہونے کے بعد پڑھیں، یہ گنجائش ہے. مطلب اس میں تفرقہ نہ کریں، وہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو ہم روشنی میں پڑھیں گے، وہ روشنی میں پڑھتے ہیں، یہ نہیں. یہ جبرائیل امین نے آ کر بتایا نا، علمہ شدید القوا. لیکن دوسرے دن پڑھنا کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے ظہر کی عصر کے ساتھ، عصر کی ظہر کے ساتھ، مغرب کی عشاء کے ساتھ، عشاء کی مغرب کے ساتھ پڑھی ہے.
ادا کی ہے، قضا نہیں. تو یہ آپ کا عمل ہے، اس سفر کی سہولت ہے. اس طریقے سے 4 والی 2 پڑھیں تو آپ چونکہ دیکھیے کتنا اطمینان ہوتا ہے. آپ مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں ظہر عصر کے ایک ساتھ پڑھ لو، کتنا سکون ہو گیا. ورنہ پھر عصر میں اترو، پھر باتھ روم جاؤ، پھر مسجد میں جاؤ، پھر بچے چھوڑ جاؤ گاڑیوں میں. یہ سہولت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کو لے لو. ٹھیک ہے، اپنے آپ پر اگر گھمنڈ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں. پڑھو 4 رکعت. اچھا پھر سنتیں بھی پڑھتے ہیں. بھائی عرفات میں کون سی سنت پڑھی گئی تھی؟ جب آپ کبھی جماعت میں شامل ہوئے، شاید بہت کم لوگ شامل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ روکتے ہیں نا. ویسے عرفات میں جو لوگ قافلہ لے کر آتے ہیں نا، تو مولوی سے بھائی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. وہ خیمے میں پڑھتے ہیں تو ان کو کیا پتا، وہ کیا جانے. جی وہ تو باقاعدہ انہیں کیا ٹرین کیا جاتا ہے کہ کہاں نماز پڑھنا ہے، کہاں نماز نہیں پڑھنا ہے. تو بہرحال وہاں پر کوئی سنتیں نہیں پڑھی گئی تھی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب 2 سلام پھیریں گے سیدھا کھڑے ہو جائیں اور عصر کی پڑھیں. یہ طریقہ کار ہے. اب آپ اس میں سنتیں پڑھیں گے تو یہ تو پھر کیا سہولت نہیں ہوئی نا. ہاں اب یہ کہ آپ چاہے ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھیں، مغرب کو عشاء. اچھا فجر نے، اچھا فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی اور عشاء کی وتر پڑھی جائے گی. تو یہ طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا وہ جو جنگ ہوئی تھی یہودیوں کے اوپر، آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہاں، اچھا جنگ خندق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نہیں کی تھی، چونکہ قریش کا لشکر آ رہا تھا اور ان کے آنے سے پہلے وہ خندق کھودنا تھا نا. تو کھودتے رہے، ظہر عصر مغرب ایک ساتھ بعد میں پڑھی. اس کا نام قضا ہے؟ ہاں قضا نہیں. تو نوٹ کر لیں کہ نماز قضا نہیں. اچھا اب یہ کہ ہوتا ہے نا بھائی، دیکھیے لوگ ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایک 40 سال میں 45 سال میں اسے ہدایت دیا اللہ نے، اس نے نماز شروع کر دیا. تو کیا ہے اس کے لیے؟ توبہ، استغفار. اور کیا ہے؟ قضا عمری کوئی چیز نہیں. تو یہ مسئلہ میں نے ضروری جانا تو اس کو بتلا دیا. پھر بھی کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں درس کے بعد میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سہولت. لیکن یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ قضا کا لفظ یعنی لفظ قضا نہیں ہے، دوسری دونوں میں روزے کے ساتھ ہے. اور وہ سب حکمتیں بھی بتا دیا. اور خاص کر خواتین کا مسئلے کو یاد رکھیں، نماز معاف ہے، قضا نہیں. اب ایک آیت آ رہی ہے. اچھا ابھی سنیے، یہ اس قدر ہم نے معلومات دے دی کلام پاک کے ذریعے، لیکن ابھی یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس کے ارکان کتنے ہیں روزے کے. ہونا چاہے نا. اب آپ کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو الجھن ہوگی. تو ارکان ابھی آنا باقی. اگر ہم پہنچتے ہیں وہاں تک تو بتا دیں گے کہ روزے کے ارکان کیا ہیں. لیکن درمیان میں ایک اور آیت آ رہی ہے دعا کی، تو سنیے گا. تو اس کی حکمت کیا وہی بتائیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اذا دعان یعنی اذا دعانی. یہ آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہوگی، یہ جو کسرہ بتاتا ہے کہ نہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد بتلائے ہیں روزے کے ارکان، تو ہم بھی اسی طریقے سے بعد میں بتائیں گے. اب درمیان میں کیا ہے کہ جب کوئی پوچھے آپ سے اے رسول میرے بندوں میں سے میرے بارے میں کہہ دو کہ میں قریب ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی دعا، داعی یعنی دعا کرنے والا، پکارنے والا. اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. تو جواب دیں گے کب؟ سنیں گے تو نا جی، جب مجھے پکارے. تو لوگوں کو چاہے کہ میری سنیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، دیکھو اجیبو جواب دیتا ہوں، یستجیبو سنیں میری اور مجھ پر یقین کریں تاکہ وہ راہ یافتاب ہوں. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ روزے کے درمیان یہ کیسے دعا کا کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حکمت جاننا ہے، ورنہ پھر تدبر نہیں ہوا. تو درمیان میں یہ اس لیے آئی، آپ جانتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی گھڑی دعا کے قبول ہونے کی ہے. تو سن لیجئے یہاں کیا ہے، دعوت الداعی. تو روزہ کیا ہے انسان کے روزے کی؟ دعوتن مجابہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہونے کا وقت. تو عربی میں دعوت مجابہ،
اچھا پھر رمضان دعوت مجابہ، یعنی رمضان کے مہینے میں آپ کوئی بھی دعا کریں، آپ روزے سے رات میں ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہے تو کیسا وقت ہے؟ دعوت مجابۃ، یا ہے کہ آپ روزے سے دعا کریں تو کیا ہے؟ قبول ہونے کا وقت ہے. اس وجہ سے اسے درمیان میں پیش کیا گیا. تو حکمت سمجھ میں ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات نقل کی ہیں تو درمیان میں ابھی روزے کی معلومات مکمل نہیں، اور یہ دو اہمیت. اب کیا مطلب، کیسے دعا کریں صاحب؟ کب کریں بھائی؟ پورا مہینہ، مغرب سے پہلے کریں یا مغرب کے بعد کریں تو نوٹ کر لیں. آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں دعا ہو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہم تو یوں پڑھتے ہیں کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ یاد کریں، یا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی، لیکن وہ جو نہیں، وہ جو مکس والی ہے وہ نہیں، جیسے کہ ہم بچپن میں یاد کرتے تھے. سنیے، یہ پڑھنا نہیں ہے، میں سنا رہا ہوں، وہ ابھی تک یاد ہے. اللہ ملک سمتو وہ بھی کا آمن تو والے کا توکل تو اعلیٰ اس کا افطر تو یہ تو بچپن کی یاد کی ہے. ہاں، تو بچپن کی کیا، اللہ ملک سمتو اعلیٰ رزق کا افطر تو دو ورڈ ہے. اب تصور کیا ہے لوگوں میں، کھجور سامنے ہے، پانی سامنے ہے، تو بولے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. او ہے نا، غلط. کھانے کے بعد پڑھنی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذهب الظما، ظما یعنی پیاس چلی گئی، پاسٹ کا سیگا. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، پاسٹ کا سیگا. وثبت الاجر یعنی آپ کا روزہ مکمل ہوا. ابھی آپ نے روزہ چھوڑا نہیں تو مکمل ہوا کہاں؟ تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ جڑ جائے قرآن سے. کتابیں میں تو لکھ دیا افطاری کے وقت، تو افطاری کے وقت سامنے کھجورے پانی. اور اب یہ کہ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، معلومات نہیں، یہی کہیں گے نا. تو آپ کیا کریں، پانی لیں، لسی لیں، اور پھر کہیں تو صداقت، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچا قول کہہ رہے ہیں. تو یاد رہا نا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر. آسان ہے ورڈ، یہ ہے کہ پھر جو آپ کو یاد ہے، لیکن ہے کہ وہ سمجھائے لوگوں کو، وہ مکس نہ کریں، غلط بات ہے. تو یہ دعا کا وقت. اچھا، اب ایک آپ کو کنفیوژن ہوگا جی، آپ دعا کریں گے تو آپ کو روکیں گے، بھائی یہ تو غروب کا وقت ہے نا. ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں، 36 یا 56 پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے نا رمضان کے مہینے میں، کیا میں نے کہا تھا، دعوتاً مجابتاً، قبول ہونے کا وقت ہے. اب یہ کہ آپ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ چند اوقات جو 5 ہیں، وہ بھائی طلوع، زوال، غروب اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. اب آپ بتائیں کہ مسجد میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے، آپ ابھی گھر سے آئے تو آپ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو فی نفسی فجر کی نماز کے بعد نماز منع نہیں ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ پڑھ سکتا ہے نا. اب آپ بتائیے کہ یہ دعا کیا نماز ہے؟ دعا تو نماز نہیں ہے نا، آپ دعا کر رہے ہیں. اچھا، آپ طواف کرتے ہیں تو طواف تو نماز جیسا ہے، لیکن نماز تو نہیں ہے نا. تو نماز کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا گیا. اچھا، آپ تلاوت کلام پاک میں مصروف ہیں، آپ چلے گئے مسجد میں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ دیکھیں گے کہ غروب وہ لال بتی کب لگی؟ ہمارے یہاں لگ رہی تھی لال بتی. آپ کا سجدے تلاوت آئی تو آپ گر گئے. بھائی گر گئے نا، آپ لوگ گرتے ہیں نا، ہم تو سجدہ نہیں کرتے، ہم گرتے ہیں. اور وہاں ہمارے یہاں لال بتی لگی تو کوئی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لال بتی یہاں ایسا کیسا؟ تو سجدہ نماز ہے. نماز سے روکا گیا، کس سے؟ نماز سے، وہ بھی بغیر سبب کے ہو. یعنی آپ بیٹھیں، اب وہ غروب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، اس سے روکا گیا. عصر کے بعد آپ بیٹھیں، نماز پڑھیں، روکا گیا. لیکن آپ کسی مسجد میں چلے گئے، عصر کی نماز کے بعد دوسری مسجد کو دیکھنے آپ داخل ہوئے، تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ تحیۃ المسجد. تو اس میں کافی سہولیات ہیں. جیسے حرم شریف میں ہم طواف کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، اور اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیے، یہ دعا غروب کے وقت منع نہیں ہے. تو پھر وہ انتظار کرنا پڑے گا. بھائی دیکھیے، جہاں غروب ہوتا ہے انتظار بھی مکروہ ہے. ٹکیا غائب ہو گئی، اذان ہوئی، آپ کھا لیں، دعا کر لیں. تو یہ دعا کے تعلق سے. اچھا، قریب کا مطلب کیا؟ قریب، اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے؟ ایک جگہ پر حبل الورید ہے نا، یاد ہوگا آپ کو، یہ جو سیارہ گئے
تو یہ قریب کے تعلق سے، یا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں کہتے ہیں، وہ تو رسول کو بھی کہتے ہیں. تو یہ قرآن سے جو معلومات ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے کہ جاؤ فرعون کے پاس، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نہیں، اسمع و ارا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم تو باتھ روم میں جاتے ہیں، راستے میں ادھر ادھر غلاظت رہتی، معیت اس کی، وہ وہاں عرش پر سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا؟ اسمع و ارا. تو اللہ تعالیٰ قریب ہیں، آپ پکارو وہ سن لیتے ہیں، یہ مراد ہے. اب اگر آپ دوسرے کے ذریعے پکار رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں وسیلہ جو کہتے ہیں نا، وسیلہ، تو اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ روزہ جو رکن ہے ہمارے ایمان کا، اسلام کا رکن ہے، اس کے درمیان یہ دعا کی بات بتا رہے ہیں، آپ پھر اس کے لیے وسیلہ. یہ وسیلہ ایک عجب شکل ہو گئی ہے، یعنی اچھے اچھے لوگوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ابھی جو لوگ ناراض ہیں، الزام لگ گیا ہمارے یہاں کہ شرک کی طرف بلاتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، سامنے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کوئی بزرگ ہستی ہے تو سیدھا اللہ کے ذکر کے بعد ان کا نام لے لیا. تو یہ شرک ہے. تو اس کا خیال رکھے گا، آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں. ٹھیک ہے، دنیا کے جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنا چاہے، اس کا نام وسیلہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے آزمائش رکھی ہے کہ کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، تو اسے نہیں دیا اس کا تعاون کریں. یہ اور چیزیں ہیں، لیکن لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. اچھا، مثال بھی میں پریشان رہا تو سوال کیا گیا ان سے کہ بھائی یہ وسیلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ارے کیا بتاؤ بھائی، آپ کو روشنی چاہیے تو کیا کرتے ہو؟ جا کے بٹن دباتے ہو. تو بولے بٹن وسیلہ ہوا روشنی دینے کا. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ یعنی ایسا تو ہاں صحیح ہے. تو اس کا خیال رکھے گا اور یہ یقین رکھیے مجھ پر. دیکھو، سنیں میری بات، جواب دیں، ایمان لائیں تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں. لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں. یہ تو لمبی آیت ہے نا، تو ہاں جی. تو اب یہ کہ اور یہ تو اہم ہے بھائی، روزے کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا اصل تو اس کے ارکان ہے. روزہ آپ کا پورا کیسے ہوگا؟ تو وہ یہ بھی لمبی آیت ہے 177 کی طرح. تو انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آئندہ تھوڑا جلدی آ جائیے، چونکہ پھر شروع ہو جائے گی روزے کے ارکان. مطلب اپنے وقت پر، یعنی 10 بجے حاضر رہیے گا مجلس میں. جی کہیے. تو اب دعا کے ساتھ جو ہے برخاست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دیکھیں، روزے کے ارکان کے سوا سوالات کریں، چونکہ ارکان آئندہ آ رہے ہیں. جی ہاں، قتلہ، ہاں ہاں سوال سن رہے ہیں نا بھائی. قتلہ اس کے بھائیوں نے معاف کر دیا یا دیت لے لی، تو کیا کل قیامت میں بھی اسے معاف ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، وہ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے. دیکھیے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بیوی ہے، ان کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا. قصاص کس کا حق ہے؟ بچوں کا نہیں. اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا گیا، کس کا حق ہوا؟ حکومت کا حق ہوا، حکومت کا. لیکن یہ کہ ضروری ہے بچوں سے اجازت، ٹھیک ہے. اچھا، اب حکومت کا حق ادا ہوا، اسے گرفتار کیا. ظاہر ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں تو کوئی قصاص نہیں دیتا، مگر یہ نوٹ کر لیں. اور اللہ کا حکم ہے، حیات زندگی، تو ایک کام کون کرے گا؟ حکومت. اس نے کام کیا اپنا. دیت یا معاف کرنا کس کا حق ہوا؟ وارثوں کا. وارثوں نے معاف کر دیا یا وارثوں نے دیت لے لی، تو اب وارث قیامت میں اسے یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ کو کیوں قتل کیا. ابھی ایک باقی ہے. وہ کون سا باقی ہے؟ جسے قتل کیا وہ تو گیا، ہاں وہ تو قیامت میں کھڑا رہے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا. یہ باقی ہے.
تو سوال آپ کا کیا تھا کہ قصاص لیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا دیت لی گئی، قیامت کے دن ان دونوں کا حساب کتاب باقی رہے گا، اس لیے کہ وارث اس کا حق کیسے معاف کر سکتے ہیں، ان کا حق معاف کیا. چلیے اور دوسرا سوال میرا ایام اوقات خاص طور عورتوں کے لیے ہاں روزہ کیا رکھنا، جی تو کیا اس کے بدلے لوگ ایک آدمی کھانا کھلا سکتے ہیں، دوسرا روزہ رہنے کے لیے؟ ہاں جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. جو ایام خاص میں ہے تو چونکہ مہینے میں 7 دن ہے اس لیے وہ فدیہ نہیں دے سکتے. فدیہ کون دے گا؟ یطیقون، جو بڑی مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، چونکہ یہ 7 دن ہے روزے اور سال میں، اور حاملہ کا پورا مہینہ، ہو سکتا ہے 2 مہینے بھی آ جائیں، یا ہے کہ دودھ پلانے والے کے. اس لیے سوال بہت اہم، سن لیجیے گا. وہ خواتین جو ایام خاص میں ہیں روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتی. چلیے صاحب میرا یہ سوال تھا، حنیف بھائی ہیں، حنیف بھائی کو بولنا تھا تو بعد میں. اچھا چلیے جی، کہیے. حنیف بھائی کا انتظار کر رہے ہیں لوگ. یہ ہے کہ انہی کا سوال آپ لوگوں نے کر لیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہیے. جناب مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ اللہم انی لک شکر جو دعا بتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع زیادہ نہیں ہے. جی آپ میں یہ سمجھا، جبکہ اس کے ترجمے سے تو کوئی ایسی یعنی ایسی کوئی غیر مطابقت تو لگتی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی صداقت کا بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جی تو یہ دراصل اس کے ترجمے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے لکا سن تو وہ دکھاون تو والی کا دور زندگی والی دعا. جی بہت اچھا سوال. اسی حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ دعائیں قنوت کے بارے میں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ یہ دعائیں کہاں سے آئیں گے، مطلب کیا دعائیں یہ بولیں گے کیا یعنی ہمیں نہیں پڑھنی. اب ہماری دعا قنوت ہے اللہم انا نستعینک، اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، ایسا تو سوال یہ تو وہی مطلب اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ بڑے انہوں نے اس سے کہا کہ یہ دعوے ہم تو ان دعووں میں پورے دن کرتے ہیں، ہم یہ کیسے بات کرتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح اس دعا کو جو ہے وہ دعا قنوت کو اسی طرح سے انہوں نے اس کے اوپر میں کہوں گا اگر تنقید کی یا اس کی اس طرح سے مجھے نہیں پتا کہ کیا مناسب لفظ ہوگا، لیکن اس طرح سے انہوں نے کہا. تو یہ دعائیں ہم کیوں ہیں، ہم تو بچپنے سے ہمارے گھر میں اس پہ ذرا اور روشنی ڈالی ہے. جی دیکھیے، غلط فہمیاں کافی ہوتی ہے نا. تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مفہوم میں کوئی خامی نہیں ہے. اس میں وہ ابو داؤد توکل تو بولتے نہیں، وہ نہیں، ابھی صرف اس 2 لفظوں کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بگڑی ہوئی شکل ہے نا، تو جو لوگ منع کرتے ہیں اس بگڑی ہوئی شکلوں کو منع کرتے ہیں. اب یہ جو 2 لفظ ہیں نا، اور جو ہم نے بیان کیے تھے 3 لفظ ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے اللہم لک صمت والی. تو ذهب الظما والی زیادہ قوی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ قوی ہے، تو زیادہ قوی ہے اسے یاد کریں. لیکن یہ کہ اب جو زیادہ قوی نہیں ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی لیکن اس میں آپ نے ملاوٹ کر دی، تو آپ صحیح سمجھے جو ہم بیان کر رہے تھے کہ بھائی یہ ضعیف من گھڑت نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں نے بگاڑی ہوئی شکل ہے تو اس لیے لوگ منع کر دیتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے نستعینک، یہ جو دعا ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ دعویٰ ہم کرتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. دعوے میں صداقت نہیں ہوتی. تو جب آپ کہتے ہیں، اب جیسے دیکھیے جس مجلس میں تھا انہوں نے خطبہ اپنا یہیں سے شروع کیا. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کا، بڑی شخصیت ہے اور بڑے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں اور عصری معلومات بھی ہے. تو انہیں اسی سے شروع کیا، اللہم انا کیا نستعینک ونستغفرک، سب کچھ کہا. لیکن 1 گھنٹے کے بیان کے بعد آخر میں ہمارے ہاتھ ایسے تھے وہ ایسے ہو گئے، کیونکہ اب اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. کہ سامنے ایک شخصیت بیٹھی تھی تو اے اللہ لوگ رو رہے تھے، اور پھر کہہ دیا کہ اے اللہ یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے واسطے سے ہماری مغفرت کر دے. واہ واہ، کیا خوش ہو گئے لوگ. تو یہ لوگ جو ہیں وہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس پر قائم دائم نہیں رہتے. باقی دعائیہ الفاظ بالکل صحیح ہیں. بھائی ایک مومن کو اللہ سے
मदद करना चाहिए। हम सूरह फातिहा में क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो बाकी रहना चाहिए। दुआ बिल्कुल सही है, अलबत्ते थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा, यानी जैसे कि कुछ इजाफा मिलेगा। जैसे इसमें हमने बताया अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम दुआ है, उसमें क्या अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक यादल जलाली वल इकराम, उसमें क्या है वो भी हमने बचपन में याद किया, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व इलैका यऊदुस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत, ये अल्फाज इजाफा किए हैं। तो वो जो इजाफे किए हैं तो आप उसको अहादीस सहीहा से टटोलें, तो उन अल्फाज को आप काट करके दुआ मांगे। दुआ बिल्कुल सही है, सिर्फ कि हमें चाहिए कि हम जो दुआ मांगते हैं उसमें सादिक और सच्चे हों। जी, तो आपने भी बहुत, चले 4 सवालात हो गए आज माशाअल्लाह। सवाल है। अच्छा कहिए। अभी आज का जो दर्स है इसमें 2 आयतें आपने बताई कि ये मनसूख हो गई। जी हाँ, एक तो बिल्कुल फीसद और दूसरे में वो गिरोह बताए। जी, तो ये हक किसने दिया बताने का कि भाई ये आयत मनसूख हो गई जबकि कुरान शरीफ में मौजूद है? हाँ, ये सहाबा किराम से चला रहा है ना जो। पॉइंट नंबर 1। हाँ। पॉइंट नंबर 2 के जब मनसूख हो गई जी, फिर वो जब कुरान का वो हुआ जामे हुआ, तो किताब की शक्ल दी गई, तो तब वो जब मनसूख वाली आयत को उसको निकाल क्यों नहीं दिया गया? हाँ, इनका सवाल सुने ना आपने। अल्लाह ताला हिकमतुन बालिगतुन, अगर सारी मनसूख आयतों को निकाल दिया जाता तो कारी अब्बास भी तुमको समझा नहीं सकते थे कि मनसूख किसका नाम है। नहीं, और इल्म के लिए जरूरी है ना। हाँ, तो पता ही क्या चलता था, पता ही नहीं चलता था। ये असल में हम अल्लाह ताला हिकमतुन बालिगतुन, तो कुछ आयतें रखेगी, ला तक़रबुस सलात हुक्म मनसूख, वो आयतें रखेगी इस वजह से। तो जो भी होता है आप अलीमुन हकीम, तो हमें बड़ी मदद मिलती है। तो मदद किससे मिलती है? अल्लाह ताला ने जो रखे हैं ना इस्तिलाह, उसकी वजह से। चलिए, ये भी बहुत अहम सवाल था, सही है ना जी, तो मुख्तसर जवाब दे दिया। चलिए, और कुछ? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।